اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے درود ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیم پڑھنا ساری نفلی باتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لیتے، سبحان اللہ۔ درود ابراہیم کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کیے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ اس کے بعد اس نے یہ دعا بھی پڑھ لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ کوئی بھی دعا کر لی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس ذلت اور کمینگی کو قوت اور حکمت سمجھتے ہیں۔ مکر و فریب ان کے خیال میں غائب درجے کی فراست و سیاست ہوتی ہے، جو کہ آج کل ہمارے ملک میں یا ارد گرد ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ ایک پرشوکت اور قوی انسان کبھی کمینہ نہیں ہو سکتا، نہ اسے مکر و فریب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ تنہائی میں چغل خوریاں کرے، تانے اور تن سے دل کا غبار نکالے۔ یہ منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، اور مومنین سے مل کر اپنی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، تاکہ اسی طرح وہ مومنین کی جانب سے ہر قسم کی اذیت سے محفوظ رہیں۔ جب یہ لوگ اپنے شیاطین کے پاس جاتے جو غالباً یہود ہوا کرتے تھے، اور جنہیں ایسے لوگوں میں سے کئی ایسے افراد مل جاتے تھے جو اسلامی صفوں میں انتشار و اختلاف پھیلانے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، دوسری طرف سے یہودی بھی ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت سہارے اور مدد کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ یہ منافقین جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہاں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ مومنین سے ان کا مذاق یہ تھا کہ وہ ایمان اور تصدیق قلبی کا اقرار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ بس مومنین کیا جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ آگے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ اور تفسیر، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی راہ میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے۔ کس قدر بدبخت ہے وہ شخص کہ آسمان زمین کا قہار و جبار جس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس سے بڑی شکادت کوئی اور نہیں۔ اللہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہیں۔ جب ایک حساس انسان ان الفاظ پر غور کرتا ہے، اگر وہ نہایت ہی خوفناک اور کپا دینے والے منظر کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس قدر خوفناک انجام ہے جس سے دل دہل جاتا ہے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان مکاریوں کو یوں اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی مرشد ہے، نہ کوئی ان کی راہ بجائی کرتا ہے، نہ ان کا کوئی مقصد ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اس سرگردانی کی حالت میں ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کا دست قدرت انہیں اپنی شدید گرفت میں لے لیتا ہے اور یہ چوہوں کی طرح غفلت اور لاپرواہی کے عالم میں دجال میں کود جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خوفناک انجام ہے اور اس کے مقابلے میں اس مذاق کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ یہ اپنے خیال کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جس کی طرف سے ہم پہلے بھی اشارہ کر کے آئے ہیں، کفر و اسلام کے معرکے میں خود اللہ تعالیٰ مومنین کا والی اور مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔